الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ منبر پر رونق افروز لائق عزت تکریم واجب الاحترام عرش مقام سادات کرام مشائخ اعظام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل، بلند آواز میں سورت خطاب ایک خوبصورت عالم دین سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میرے آنے سے مولانا ظہیر صاحب اور آپ کے درمیان میں مخل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ میرے اس عذر کو قبول فرمائیں، اور جو میں بیچ میں مخل ہوا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں، اور جو بھی مولانا نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں ان کے خطاب کے آخری حصے میں جو حاضر ہوا تو انہوں نے بہت خوبصورت 3 ملفوظات سرکار غریب نواز کے پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق بخشے۔ آج چونکہ یہ محفل اور یہ جشن محسن اعظم ہندوستان، معین بے کساں، معین ملت والدین، مبلغ اعظم ہندوستان، مصلح اعظم ہندوستان، خواجہ اعظم ہندوستان، ولی اعظم ہندوستان، نائب نبی فی الہند، بندہ پرور، غریب پرور، پرتوے حسن و حسین، آبروے خانوادہ رسول، آفتاب چشتیت، مہتاب حسینیت، غیاث الدین کا لاڈلا، ماہ نور کا نور والا، مصطفیٰ جان رحمت کا منظور نظر، عطائے رسول، سیدی آقائی و مولائی، ہم قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، سارے ہندوستانی جو سلاسل ہیں ہندوستان کے اندر، ان سارے سلسلوں کا ہند میں محسن اعظم سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز حسنی حسینی، آج ان کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ غریب نواز حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، اور ہمارے یہاں سے پھر یہ آواز اٹھتی ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ لوگوں کو یہ شعور آنا چاہیے کہ بریلی سے اگر یہ کہا گیا نا کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، تو بریلی سے ہی آواز بھی آئی ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ یہ آواز بھی جو ہے وہ بریلی کی ہی ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ اٹھاتے ہیں قدم شاہ تیرا، اور محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، محی الدین غوث ہے۔ دیکھیں سنیوں کے عقیدے کی حفاظت کی کتنی بڑی ضمانت ہے، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے۔ اندازہ تو کریں کہ علی کے گھر میں پیدا ہونے والے شہزادوں کی شان کیا ہے، کہ یہ ٹائٹل آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا، یہ ٹائٹل صرف اہل بیت کے گھر میں نظر آئے گا۔
محی الدین غوث ہے دین کو زندہ کرنے والا، اور خواجہ معین الدین ہیں۔ لوگ غریب نواز کو معین الدین تو مانتے ہیں لیکن معین الانسان نہیں مانتے۔ تو جو شخص دین کا مددگار ہو سکتا ہے وہ انسانوں کا مددگار کیوں نہیں ہو سکتا؟ محی الدین غوث ہے، اور غوث پاک کو لوگ محی الدین کہتے بھی ہیں کہ دین کو زندہ کرنے والا۔ تو جو اللہ کا دین زندہ کر سکتا ہے وہ اللہ کے بندے کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے۔ اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ سے سرکار غریب نواز، بلند پرواز، بندہ پرور، عطائے رسول، ہم ہندوستانیوں کے آقا محسن اعظم، ہم تو بار بار کہتے ہیں اور کہتے رہتے اور کہتے رہیں گے، کوئی اچھا مانے کہ برا مانے، ہندوستان میں کوئی کسی سلسلے کا مرید ہو پہلے وہ چشتی ہے، بعد میں وہ سب کچھ ہے۔ بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے گھر میں بچہ ہی چشتی پیدا ہوتا ہے، بعد میں لوگ مانے یا نہیں مانے، لیکن دراصل چشتیت کا احسان ہے کیونکہ کلمہ پڑھایا ہے غریب نواز نے، کلمہ پڑھایا ہے غریب نواز نے۔ لیکن سرکار غریب نواز کی محفل میں آنے والوں، ہندوستان کی سرزمین محبتوں کی سرزمین ہے، ہندوستان کی سرزمین پیار کی سرزمین ہے، ہندوستان کی سرزمین الفت کی سرزمین ہے، ہندوستان کی سرزمین جو ہے وہ عداوتوں کو کبھی فروغ نہیں دیتی، مگر کبھی کبھی جب کبھی ایسے حالات کسی کے ساتھ رونما ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو ہند کی زمین پھر اس کو قصہ پارینہ بنا دیتی ہے۔ آئیے حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کے گوشے پڑھنا چاہتا ہوں قرآن مقدس کی روشنی کے اندر۔ ممکن ہے ایک ایک بات میں آپ کو کئی کئی پیغام خود عکس کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، لام تاکید کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یعنی تم آزمائش سے چھٹو گے نہیں۔ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں آزمایا جائے گا، آزمائش کے لیے تیار رہنا، تم آزمائے جاؤ گے۔ مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے جنت مل جائے گی، مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ کر کے جنت مل جائے گی، مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف رمضان شریف کے روزے رکھ کر جنت مل جائے گی، مسلمان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ چند سکے جو ہے وہ خیرات میں دے کر کے جنت مل جائے گی۔ قرآن کہتا ہے ایمان لانے والوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یعنی آزمائش تو ہوگی، کسی کی کم ہوگی کسی کی زیادہ ہوگی، کسی کی ایک چیز سے ہوگی کسی کی دو سے، کسی کی تین سے، کسی کی ساری چیزوں سے ہوگی، لیکن آزمائش ہونی ہے، ضرور آزمائے جاؤ گے۔ پتہ چلا آزمایا کسے جاتا ہے، بات خاص یہ ہے آزمایا کسے جاتا ہے، جس کو ڈگری دینی ہوتی ہے اسی کو آزمایا جاتا ہے۔ جاہلوں سے امتحان ہی کب ہونا ہے، جاہلوں سے امتحان ہی کبھی آپ نے سوچا کسی جاہل کا امتحان ہوا؟ جب بھی کسی کو ڈگری دینی ہوتی ہے تب اس کو امتحان گاہ میں بٹھایا جاتا ہے، آزمائش گاہ میں بٹھایا جاتا ہے، ایگزام ہال میں بٹھایا جاتا ہے، اور پھر جتنی بڑی ڈگری دینی ہوتی ہے اتنا بڑا امتحان اور لیا جاتا ہے۔ پڑھانے والا استاد ہی کھڑا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ دشمن تو نہیں ہو گیا آج میرا، وہ دشمن نہیں ہوا ہے، دراصل یہ قانون ہے کہ جب تک طالب علم امتحان نہ دے اس وقت تک کہ اس کو ڈگری نہ ملے استاد کبھی دشمن نہیں ہوتا۔ اگر آپ سوچتے کہ یہ میری مدد کرے تو امتحان میں مدد بھی نہیں کی جاتی، وہاں پر تو پھر صرف صلاحیت دکھائی جاتی ہے۔ مسلمانوں دنیا میں اگر قدرت امتحان دے رہی ہے تو یہ مت سوچو کہ مدد نہیں آ رہی ہے، قدرت کوئی ڈگری دینا چاہتی ہے اسی لیے امتحان۔ امتحان میں مدد کرنا یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ
صلاحیتوں میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے۔ اگر طالب علم سوچے کہ مدد کیوں نہیں آ رہی ہے تو تیری صلاحیت کو زنگ لگ جائے گا اگر امتحان لینے والا تیرا مددگار بن جائے تو۔ بات اصل یہ ہے تو ارشاد ہوتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کیونکہ جو ڈگری ہے نا وہ بہت بڑی ملنے والی ہے، ڈگری بڑی ملنی ہے تو تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمائیں گے، من الخوف، ڈر سے، ڈرائیں گے تمہیں۔ کس سے ڈرائیں گے؟ کتے بلے سے ڈرائیں گے، چوہے چپکلی سے ڈرائیں گے، پتھروں کے بندوں سے ڈرائیں گے، درختوں کے آگے سجدہ کرنے والوں سے ڈرائیں گے تمہیں ڈرائیں گے۔ کون کیا کر لے گا، کون کیا کر لے گا؟ رب الارباب جس کا خدا، اس کا کرنا کس نے کیا ہے؟ لوگ اپنے بدن پہ چلنے والی چوٹیوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے، جس کے سر پہ کنتم خیر امہ کا تاج رکھا گیا۔ میرے عزیز، اگر کسی کے گھر میں چوٹیاں ہو جائے تو وہ مار نہیں سکتا، اس کو ختم نہیں کر سکتا جب تک قدرت نہ چاہے۔ گھر کی چوٹیاں ختم کرنے کی اوقات نہیں، انسان کی قدرت نے اتنا مجبور بنایا، وہ بھی بن بلائی چوٹیاں آ جائے، بن بلائی چوٹیاں آ جائے تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بن بلائی چوٹیاں آئے تو اس کو ختم نہیں کیا۔ جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے، مصطفیٰ جان رحمت جس خطے کو اپنی ہتھیلی پر بتاتے، معین الدین جاؤ یہ ہندوستان ہے، ہندوستان کے نصیبے پہ ناز کرتے ہیں، مقامات مقدسہ کے استثناء کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر بے دھڑک پڑھتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کی یہ گلستان ہمارا، گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جس کے دم سے رشک جنا ہمارا۔ خدا کی عزت کی قسم، ایک کلمہ پڑھنے والے نے یہ جو ترانہ لکھا ہے، ہندوستان کی کوئی تقریب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ یہ ترانہ پڑھ نہ لیا، ادھوری لگتی ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، جس وقت اندرا گاندھی کو آپ آسمان کے خلاؤں میں اڑا کر ہندوستان کے شہر دکھائے گئے، پہلی مرتبہ جب اس نے مشاہدہ کیا، یوں تو وہ زمین کی تھی، اسی زمین کی تھی، دیکھتی رہتی تھی، لیکن جب کہا ذرا اوپر سے بھی ہند کو دیکھ لیں کہ ہمارا بھارت کیسا ہے، ہمارا ہندوستان کیسا ہے، تو جب دیکھ کر وہ نیچے اتری تو پوچھا کہ کیسا لگا ہندوستان، تو اس نے کچھ کہنے کی بجائے یہی کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ بات ہے، ہندوستان بڑا خوبصورت ملک ہے، بہت ہمیں پیار بھی ہے اس سے الحمدللہ تعالی، اور کیوں نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان سے ہندوستان کا نام کئی کئی بار نکلا ہے، یہاں کی جڑی بوٹیوں کی تعریف حضور کی زبان سے نکلی ہے۔ بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، اور اس کے بعد پھر کبھی تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، تمہیں بھوکا بھی رکھا جائے، آزمائے جاؤ گے خوف سے، کبھی بھوک سے، پھر کبھی ایسا ہوگا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی کمی سے۔ یہاں پھلوں سے مراد کھیتیاں بھی ہے اور درخت کے پھل بھی ہے، باغات بھی ہیں، لیکن یہاں پھلوں سے مراد، پھلوں کی کمی سے مراد یہ بھی ہے کہ تمہارے بچے تمہاری گود سے چھین کے کٹوا دیے جائیں گے، یعنی اولاد کی کمی سے بھی آزمایا تمہیں جا سکتا ہے۔ پھر تمہیں کرنا کیا ہے؟ خوف ہوگا، بھوک ہوگی، کھیتیوں کی کمی ہوگی، مال کی کمی ہوگی، اور اولاد بھی کبھی تمہاری کٹ سکتی ہے، تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرتے ہو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور وہ ڈٹ کر کہتے ہیں یہ سب گیا تو کیا گیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کے مال ہے اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں اب کیا نتیجہ بیان فرماتا ہے، ڈگری کیا بیان کرتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ درود بھیجتا ہے۔ سوچے تو صحیح نا، کتنے محترم ہو جاتے ہیں وہ لوگ جن پر اللہ درود بھیجتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے اللہ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی ڈگری عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آگے اور بھی بیان آیا ہے، تو ہمیں آزمایا جائے گا، ہر مسلمان کو دنیا بھر میں آزمایا جائے گا، لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے خوف نہیں کرنا۔ آؤ، غریب نواز کو آزمایا گیا، لیکن بات اتنی ہے کہ جب بھی نفرت اور محبتوں میں جنگ ہوئی ہے، جب بھی حق اور باطل میں جنگ ہوئی ہے، جب بھی ایمان اور شرک میں جنگ ہوئی ہے، تو ہمیشہ فتح ایمان کو نصیب ہوئی، ہمیشہ فتح محبت کو نصیب ہوئی، ہمیشہ فتح حق کو نصیب ہوئی۔ ہمیں حق کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے۔ عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز، آج غریب نواز کے نام پہ اتنے جمع ہوتے ہیں، اس وقت غریب نواز کے بلانے پر بھی اتنے جمع نہیں ہوتے تھے۔ میں اس دور کی بات کروں، غریب نواز کے نام پہ آج اتنے آ جاتے ہیں، اس دور میں غریب نواز کے بلانے پر بھی اتنے لوگ نہیں آتے تھے۔ سرکار غریب نواز کیسی آزمائشوں سے گزرے، آئیے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ نفرتوں کے ماحول میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے کی زندگی گزاری اس ہندوستان کے اندر، اور پھر آگے نتیجہ کیا نکلا۔ ہمیں آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہے۔ اس ملک ہندوستان میں سرکار غریب نواز کو ایک فقیر مرد درویش مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتا ہے، اس کا نام محمد حسن ہے۔ ایک فقیر مرد درویش اپنی طریقت اور تصوف کی تعلیم مکمل ہو جانے کی بنیاد پہ، پیر و مرشد کے منازل طے کرا دینے کی بنیاد پر مسجد نبوی کا مدرس بن جاتا ہے۔ پیر و مرشد یہ کہہ کر واپس مکے کی طرف لوٹ جاتے ہیں، میں نے تیرا کام حسن پورا کر دیا، میں نے تیرا کام پورا کر دیا، اور اب میں جاتا ہوں۔ اور اب وہ بھی پیر و مرشد بھی جو ہے وہ لوٹ جاتے ہیں، لیکن حسن جن کو ہم خواجہ معین الدین حسن کہتے ہیں، آپ کا اصل نام حسن ہے، خواجہ معین الدین حسن کہتے ہیں، آپ مسجد نبوی شریف میں مقیم ہو جاتے ہیں اس نیت سے کہ اب میں نے دین کی خدمت یہی کر کے زندگی مکمل کر لینی ہے۔ اچانک قبر رسول کا ایک مجاور آ کر باہر آواز لگاتا ہے، اے لوگو، تم میں معین الدین کون ہے؟ اللہ کے رسول اس کو طلب فرماتے ہیں۔ چونکہ معین الدین کوئی نام نہیں تھا، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ برا نہیں مانے تو بات صرف سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے، کہ اسٹیج پر علامہ صاحب کون ہے تو آپ کو دسترخوان پہ یاد کیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے تو سبھی علامے اٹھ کے کھڑے ہونے کہ میں بھی علامہ ہوں، یہی تو ہوگا اور کیا ہوگا۔ یا آپ میں سے خطیب صاحب، چلو خطیب صاحب کو بلایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی نام نہیں، اس کا تعلق صفت سے ہے۔ تو وہاں بھی یہ کہا گیا معین الدین، دین کا مددگار کون ہے، چلو بلا رہے ہیں۔ تو جتنے وہاں حدیث کی کتابیں لے کر بچوں کو برسوں سے پڑھا رہے تھے، سب اٹھ کے کھڑے ہوئے، انا معین الدین، انا معین الدین، میں معین الدین، میں معین الدین ہوں۔ لیکن ایک ہی ذات تھی جو کھڑی نہ ہوئی، کہا کہ میں نے، میری حیثیت کیا اور میری اوقات کیا ہے، میں کب سے معین الدین ہو گیا، میں کب سے معین الدین ہو گیا، کیونکہ میں نے تو دین کی کوئی مدد ہی نہیں کی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ذہن میں آئی، اور ایک ہی ذات تھی جو اٹھ کے کھڑی نہ ہوئی۔ اب کئی لوگ تھے کہ ہم ہیں، ہم معین الدین ہیں، ہم معین الدین ہیں۔ اس نے سوچا قبر رسول کے مجاور نے کہ آخر ایک ہی کو بلایا گیا، یہ اتنے کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رکو، میں پھر پوچھتا ہوں کہ کیا ہے۔ کتنا یقین تھا حیات النبی پر، حیات النبی پر کتنا یقین تھا، آج سے 900 سال پہلے تک، بلکہ 900 سال تو بہت بڑی بات ہے، 100 سال پہلے تک بھی بڑا یقین تھا۔ اور الحمدللہ آج بھی اہل حق کو اتنا یقین ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر یہی یقین ہر بندے کے دل میں پیدا ہو جائے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں اپنے نبی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوں، اللہ اکبر، تو مجھے بچائے جو 24 گھنٹے کے ایک ایک لمحہ اپنے نبی کی نگاہ میں ہو، اس کی زندگی کو، اس کی
کی موت کو، اس کے گھر کو، اس کے کاروبار کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کیوں کر مٹائے گا ہمیں؟ کیسی مضبوط تر پناہ میں ہے وہ ہماری نگاہ میں نہ صحیح، ہم تو ان کی نگاہ میں ہیں۔ وہ ہماری نگاہ میں نہ صحیح، ہم تو ان کی نگاہ میں ہیں۔ ہم تو ان کی، جو حضور کی نگاہ میں ہو ارے جب حضور کی نگاہ میں آنے والے کا عذاب کے فرشتے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ لیکن بات بس اتنی ہے کہ کوئی ان کی نگاہ میں آ جائے اور ان کی نگاہ کا کوئی خیال بھی کر لے۔ اگر یہ امتیوں کو احساس ہو جائے کہ ہم ان کی نگاہ میں ہیں تو پھر داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکتے وقت بھی تو ان کی نگاہ میں ہے، زنا کرتے وقت بھی تو پھر وہ غافل نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ بد نظری کر رہے ہیں تو پھر ان کی نگاہ میں ہی ہے۔ اگر یہ تصور ہی ہو جائے نا، یقین ہو جائے کہ ہم ان کی نگاہ میں، یہ سب چھوٹ جائے۔ جس دن یہ چھوٹ جائے گا پھر دیکھو ان کی نگاہ کا کمال۔ جس کی نگاہ کا اٹھنا کعبے کے دن پلٹ دیتی ہے، ان کی نگاہ کا اٹھنا ہم غریبوں کے دن نہیں پلٹ سکتے۔ لیکن بات ان کی نگاہ کی ہے۔ جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ لیکن کوئی نگاہ میں آنے کی بات تو کرے، نہ خیال ہے، نہ تصور ہے، نہ تخیل ہے۔ اور خدا کی قسم جو ان کی نگاہ میں ہے، جو ان کی نگاہ میں وہ بڑی پناہ میں ہے، جو ان کی نگاہ میں ہے وہ بڑی پناہ میں ہے۔ ان کی نگاہ مانگو۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، میرے محبوب کو رائنا مت کہا کرو بلکہ ان کی نظر مانگو۔ انظرنا، ہم پہ نظر کر۔ قدرت جس کی نظر مانگنے کا حکم دے اس کی نظر میں کچھ تو ہے۔ قدرت جس کی نظر مانگنے کی، انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کرے، ہماری طرف۔ اور پھر ان لوگوں سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گیا، اب کہہ کیا سکتے، دے کیا سکتے۔ قرآن صرف دور رسالت کے ظاہری دور کے لیے ہے یا قیامت تک کے لیے ہے۔ اور اللہ اکبر، قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کو تم اس وقت تک محدود نہیں کر سکتے، خاص نہیں کر سکتے جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو خاص نہ کیا ہو۔ جب قرآن عام کہہ رہا ہے رائنا مت کہو، انظرنا کہو، تو پتہ چلا مدینے والے بھی کہے انظرنا یا رسول اللہ، اور ہند والے بھی کہے انظرنا یا رسول اللہ۔ ان کی نظر مانگو۔ اللہ کیا تیری پناہ کافی نہ تھی؟ یہی تو شیطانی اور رحمانی توحید میں فرق ہے۔ شیطانی توحید کہتی ہے اللہ کے سوا اللہ ہی اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانیں گے، اور رحمانی توحید کہتی ہے اللہ کے سوا معبود نہ مانیں گے کسی کو، لیکن اللہ کے بعد محبوب ضرور مانیں گے۔ معبود اور محبوب میں فرق ہے۔ معبود اور محبوب میں فرق ہے۔ شیطانی توحید میں کہا کہ معبود بھی نہیں مانیں گے، محبوب بھی نہیں مانیں گے، تو کہا پھر تو بھی محبوب کیوں ہے؟ نکل۔ انکا رجیم، جب تجھے ہی محبوبیت کا انکار ہے تو محبوب کیوں ہے؟ نکل۔ لیکن جب کہا گیا کہ معبود نہیں مانیں گے محبوب مانیں گے، تو پھر کہا جبریل محبوبیت کا تاج تیرے بھی سر پہ ہوگا، میکائیل تیرے بھی سر پہ ہوگا، اسرافیل تیرے بھی سر پہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو محبوب کو محبوب مان لے پھر وہ بھی محبوب بن جاتا۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو۔ تو شیطانی توحید ہے یہ، وہ خود نکال دیا گیا۔ محبوبوں کا انکار کر کے بیچارہ خود آج تک جو ہے زمین پہ پیر رگڑتا ہوگا جب وہ قصہ آتا ہوگا کہ تعظیم نہ کی، تعظیم نہ کی، تعظیم نہ کی۔ آدم کی تعظیم نہ کر کے شیطان بنا۔ لوگ جانے آدم کی تعظیم کے منکر ہو کر خدا جانے کس کھاتے میں رکھے جائیں گے، خدا جانے کس۔ یہاں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہاں تو کوئی چیٹنگ چلنی نہیں ہے۔
وہاں نہ کوئی مدرسے کا نام چلے گا، نہ کسی جماعت کا نام چلے گا، نہ وہاں پر کسی کی داڑھی دیکھی جائے گی. خاص بول رہا ہوں آپ کو بالکل ذمہ داری سے بول، نہ وہاں داڑھی، کیوں؟ اس لیے کہ داڑھی والے تو وہاں اور بھی ہوں گے. میں یہ بات بھی ثابت کر سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ فرعون کی بھی داڑھی تھی. یہ بات ہے، ہاں فرعون کی بھی داڑھی تھی، ابو لہب کی بھی داڑھی تھی، ابو جہل کی بھی داڑھی تھی. لیکن داڑیاں کام اس وقت آنا ہے جب دل میں اس محبوب کے عشق کا چراغ جلے. یہ بات ہے. اور جماعتوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے بھئی، اگر کوئی داڑھی کو، جیسے آج بھی لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں، نوجوان لڑکے داڑھی رکھ رہے ہیں، اگر کسی نے یہ سوچ کے داڑھی رکھی کہ وہ فلاں کرکٹر نے رکھا تو میں رکھتا ہوں، واللہ اس کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اس کی داڑھی اس کو گنہگار کرے گی. یہ بات آپ دل میں رکھ لیں، ذہن میں. اس کی داڑھی اس کو اگر وہ سوتا رہے گا تو بھی اس داڑھی رکھنے پہ اس کو گناہ ملتا رہے گا. ہاں یہ بات میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آپ جب چاہے اس سلسلے مجھ سے بات کر سکتے ہیں. داڑھی کا اجر اسی وقت ہے جب یہ سوچ کے رکھا جائے کہ محبوب خدا نے رکھی تب سلائے. بتائیں تو سب چیز تو یہی ہے نا. محبت اصل ہے، نسبت اصل ہے، پیار اصل ہے. اگر کوئی یہ سوچ کر کے وضو کرے، سر کا مسح کرے کہ سائنس کہتی ہے کہ مسح کرنے والا پاگل نہیں ہوگا، اس کو وضو کا کوئی ثواب نہیں ملنا ہے. اگر اس نے یہ سوچ کر کے مسح کیا، میرے محبوب کی سنت ہے. سائنس کی بولی تو بدلتی رہتی ہے، حبیب کی بولی کبھی نہیں بدلتی. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کتنا یقین تھا لوگوں کو. کہا کہ میں ذرا پوچھ کر آتا ہوں. صاحب سیر الاولیاء نے لکھا ہے کہ اس مجاورے مزار مصطفیٰ نے کہا کہ میں پوچھ کر آتا ہوں کہ کس معین الدین کو بلایا. تو اس وقت کہا کہ کس معین الدین کو بلایا؟ تو ندا آئی معین الدین حسن چشتی کو بلا کر لاؤ. معین الدین حسن چشتی کو بلا کر. لوگ ہم لوگوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. میں کوئی ان کی بات کرنے نہیں آیا، میں تو اپنی آقاؤں کی بات کرنا. لیکن بات بتا رہا ہوں، ہمارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ ان میں چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے، رضوی ہے، اشرفی ہے، برکاتی. کتنے فرقے ہیں آپ لوگوں کے یہاں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ سلسلہ کس کو کہتے ہیں اور فرقہ کس کو کہتے ہیں. جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ سلسلے فرقے میں فرق کیا ہے، وہ دانا دیتے. پھر ہمارے جوان آگے کہتے کہ دیکھو، کہتے کتنے فرقے. ان سے کہا نادان، فرقے جو ہے نا وہ نظریات پر نہیں بنتے، فرقے عقائد پر بنتے ہیں. ذرا بتا دے کہ رضوی اور اشرفی میں عقیدے میں کوئی اختلاف ہو، قادری اور چشتی میں عقیدے میں کوئی اختلاف ہو، برکاتی اور نقشبندی میں کوئی عقیدے میں اختلاف ہو، ہمارے عقائد جو ہے وہ ایک ہیں الحمدللہ. اور اکثر کے مسائل بھی ایک ہیں الحمدللہ. لیکن کہیں کوئی نفرت کی بات نہیں ہے، محبتوں کی بات ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ چشتی کیوں کہلواتے ہیں؟ کیا حضور نے کبھی کسی کو چشتی کہا؟ ایک قادری کیوں لگاتے کہ حضور نے کسی کو قادری کہا؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یوں تکلیف ہے کہ قادری چشتی حضور نے کسی کو نہیں کہا، تو حضور علیہ السلام نے کسی کو تیمی بھی تو کہا، کسی کو یمنی بھی تو کہا، کسی کو مصری بھی تو کہا. حضور علیہ السلام نے کسی کو عجمی بھی تو کہا، حضور علیہ السلام نے کسی کو عربی بھی تو کہا. یہ حضور علیہ السلام نے تو اس دور کی پہچان شہروں سے تھی، اور اس دور کے اندر پہچان عرف کے اعتبار سے جو ہے پہچاننے کے لیے کہ کون کہاں سے وابستہ ہیں، وہ جو ہے وہ سلسلوں کے ذریعے سے ہے. لیکن عقائد سب کے ایک ہیں، محبتیں سب کے دلوں میں ہیں، پیار سب کے دلوں میں ہیں. یہ ایک ہی سٹیج کو دیکھ لیجئے کہ یہاں پر آپ کو مختلف سلاسل کے پھول نظر آئیں گے، اور یہ پورا منبر ایک گلستہ کی شکل میں نظر آئے گا الحمدللہ. لیکن کوئی کسی سے ناراض نہیں ہے، سب بے فضل تعالی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. ایک مجمع کا بھی یہی حال ہے. تو عقیدے جدا ہوتے ہیں. دیکھا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی جنت میں جائے گی جو ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی جنت میں جائے گی جو ایمان لائے، ہم بھی جنت میں جائیں گے ایمان والے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی کہے کہ دیکھو کہ موسیٰ کی قوم تو الگ ہے، حضور کی قوم الگ ہے، پھر دونوں جنت میں کیوں؟ تو نادان، جو عقیدہ قوم موسیٰ کا تھا وہی عقیدہ محمد رسول اللہ کی امت کا بھی ہے. امتوں میں مسائل بدلتے رہے، عقائد کبھی نہیں بدلے. عقیدہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے سارے مومنوں کا وہی عقیدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا.
عقیدہ کہیں نہیں بدلا، ہاں البتہ مسائل بدلتے رہے۔ وہ پتہ چلا مسائل جہاں مختلف ہو وہاں جنتی اور جہنمی ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عقیدہ مختلف ہونے میں جنتی اور جہنمی ہونے کا سوال پیدا۔ ورنہ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہاں اگر نجاست لگ جائے تو کاٹ کر پھینکنا تھا، ہے نا؟ اٹھا کر دیکھیں آپ قرآن کی تفسیر، اور ہمارے یہاں لگ جائے تو چلو پر پانی سے دھل دو۔ بولو ان میں ہم میں مسئلے کا اختلاف ہے کہ نہیں؟ مسئلے کا اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں، اس لیے وہ بھی جنتی ہیں ہم بھی جنتی ہیں۔ اب پتا چلا حنفی اور شافعی فرقے نہیں ہیں، حنفی اور شافعی فرقے نہیں ہیں، اس لیے کہ فرقہ حنفیت اور شافعیت کا نام نہیں، مالکیت اور حنبلیت کا نام نہیں، چاروں کے عقیدے ایک ہی ہے۔ امام اعظم بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں تو شافعی بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، مالکی بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، حنبلی بھی کہتے ہیں۔ جھگڑا تو ان سے ہو گیا ہم لوگوں کا جو یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہتے۔ ہاں یہ بات ہے، حیات النبی کا جو اختلاف کرتے ان سے، اگر وہ بھی چلیں وہ عنوان نہیں، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنا یقین تھا۔ کہا کہ کس کو بلایا تو کہا معین الدین حسن چشتی کو، آئے روتے ہوئے آئے حضرت غریب نواز، پھر جب نام ہی آگیا تو اٹھ کر آئے، اور پھر کہتے ہیں بابا قطب سے یہ بات بیان کی کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جاؤں گا تو مزار مصطفیٰ کو دیکھوں گا، لیکن جب میں گیا تو میں نے جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ حضور نے سینے لگا کے کہا معین الدین تم کو ہندوستان جانا ہے، یہاں رہ کے کیا کرو گے؟ ہندوستان جانا ہے تمہیں۔ فرماتے میں نے ہندوستان کا نام تو سنا تھا، کبھی گیا نہیں تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیسے جاؤں گا ہندوستان، مجھے پتہ ہی نہیں ہے ہندوستان۔ تو دو تاریخی روایات ملتی ہیں، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تاریخ کے مختلف انداز ہوتے ہیں کہ کسی مورخ نے لکھا کہ حضور نے انار میں ہندوستان کا نقشہ بتایا، اور کسی مورخ نے لکھا کہ اپنی ہتھیلی پہ بتایا۔ کیونکہ بات میرے ملک کی ہے یا ہمارے بزرگوں کی بات ہوتی ہے یا جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پیاری بات ہو نا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات ہو، وہ پیش کروں۔ انار میں بھی نقشہ دکھانا بڑی بات تھی، لیکن حضور کی ہتھیلی پر، دست مصطفیٰ پر حضور علیہ السلام نے ہندوستان کا نقشہ دکھایا کہ ہندوستان یہ ہے اور تمہیں یہاں جانا ہے، اور تمہیں رکنا اجمیر میں ہے، یعنی رکنے کی نشاندہی بھی فرمائی۔ غریب نواز نے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کبھی نہیں گئے، آپ کو اجمیر کیسے پتا چلا؟ کیونکہ جانتے تھے جو مکین لامکاں ہے، جو لامکاں تک جاتا ہے بغیر کسی راہبر کے، جبریل واللہ تاللہ باللہ جبریل شب معراج میں راہبر نہیں بن کر آئے بلکہ خادم بن کر آئے، اس لیے کہ جو راہبر ہوتا ہے وہ منزل تک پہنچاتا ہے، اور جس کی منزل پتہ ہی نہ ہو تو اللہ اکبر، جس کو منزل پتہ نہ ہو وہ راہبر کیسے ہو سکتا ہے؟ منزل تو سفر کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو پتہ تھی، جبریل تو خادم بن کے آئے تھے، اور خادم کا حال یہ ہوتا ہے جہاں تک چاہا رکھا اور جہاں سے چاہا چھوڑ کے آگے بڑھ گئے۔ اگر ممبئی سے کوئی پیر صاحب چلے احمد آباد کے لیے تو کہا کہ چلو فلاں مرید کو اپنے کرم سے ممبئی سے سورت تک بٹھا لیا، پھر سورت سے کسی کو اٹھا کر بھروچ تک بٹھا لیا، اور پھر بھروچ سے کسی کو اٹھا کر چاہے وہ احمد آباد تک، یا پھر کہا کہ نہیں یار چھوڑو اب ہم اپنے گھر خود جائیں گے، بلا تمثیل، سمجھانے کے لیے ملانے کے لیے نہیں۔ جبریل آئے تھے نہ باراتی بن کر، اقصیٰ تک گئے، پہلے آسمان دوسرے آسمان، میرے عزیز ایسے خادم بن کر آئے تھے کہ جس دروازے سے وہ روزانہ آتے جاتے تھے وہ دروازہ بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ ہاں جو ایک الگ دروازہ تھا، کیونکہ آسمان میں کئی دروازے، اور قدرت کو کیا یکتائی منظور ہے اپنے محبوب کی، کیا شان یکتائی منظور ہے۔ دستک دی جبریل نے، دروازہ کھولنے والا کون تھا؟ کوئی فرشتہ ہی تھا نا، کون تھا؟ کون تھا بھئی؟ فرشتہ تھا۔ پوچھا کون کا؟ جبریل۔ سردار کا نام سننا تھا تو کیا کرنا تھا؟ کھول دینا تھا نا۔ صدر مدرس مدرسے میں آگے گا بیٹے دروازہ کھولو، تو کہا کون ہے؟ کہا صدر مدرس ہوں یا مدرسے کا چیف ٹرسٹی ہوں، تو کھول دینا چاہیے دروازہ۔ کہا کوئی ساتھ میں اور بھی ہے؟
ارے سردار کا نام سن کے دروازہ کھلنا تھا، کھلا نہیں کہ کوئی اور بھی ہے؟ کہاں حضور ہیں محمد الرسول اللہ۔ پھر سوال ہوا آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ توجہ فرمائیں، اس حدیث کو لوگ پڑھتے وقت ڈنڈی مارتے کا دیکھا، حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں، تو مطلب پھر خود اپنی مرضی سے نکالتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر نہیں بلائے گئے ہوتے تو دروازہ نہ کھلتا۔ ارے تو نادان ہے، اس طریقے کی بکواس تو کرتا ہے، تیرے دل میں عشق کی شمع نہیں۔ ہم عاشقوں سے پوچھ، فرشتہ اختیارات مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے، آئے ہیں کہ لا بلائے گئے ہیں، یعنی کہ بلانے میں ان کا اعزاز ہے، اور چاہے تو خود سے آ بھی سکتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے۔ آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں، بلانے میں اعزاز ہے اور خود سے آنے میں اختیار ہے، دونوں طرف میرے نبی کی شان ہے۔ آئے ہیں کہ بلائے گئے، فرشتہ کوئی محال بات تو نہیں کرے گا نا، آئے ہیں کہ تو جبریل نے کہا آج بلائے گئے، بلائے تو دروازہ کھول دیا گیا۔ کیوں؟ جبریل سے اتنا پوچھنے کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ جبریل کے لیے دروازے الگ تھے اور حضور کے لیے الگ۔ وہ دروازہ اسی وقت کھلا جب محبوب گئے، محبوب کے سوا پھر کسی کے لیے نہیں کھلا۔ بتایا جا رہا ہے پیارے تجھے اتنا پیار کرتے ہیں کہ تیرے لیے راستے بھی الگ بناتے ہیں، جس راہ سے تو آئے اس راہ سے کوئی اور نہ آ سکے، جس کے لیے رستوں میں یوں یکتائی ہو اس کے لیے مرتبوں میں کتنی یکتائی ہوگی۔ بیچارہ انسان کہتا ہے میں نبی کی طرح، ارے وہاں جبریل سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، جبریل سے کہا جاتا ہے خدمت کرو، اور اگر معراج میرا عنوان نہیں ہے لیکن میرے امام نے تو بڑی بات کہی، کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ میں اس کی کوئی تشریح نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے بار بار مجھ سے شاید اس کی تشریح سنی ہے، اور ویسے بھی امام کے اشعار کی تشریح میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں۔ تو کہا تمہیں ہندوستان جانا، اجمیر میں قیام کرنا ہے، ہند جا کر تمہیں اجمیر میں قیام کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے تیاری کر لی اور نکلے۔ غریب نواز چھوٹے سے فقیروں کی ایک ٹولی لے کر، چھوٹی سی ٹولی تھی فقیروں کی، تنہا غریب نواز تھے اور کچھ فقراء۔ فقیر یہ نہیں، دراصل ہمارے یہاں اصطلاح بدل گئی ہے، فقیر بھیک مانگنے والے کو نہیں کہتے ہیں، فقیر جو کہتے ہیں وہ نوازنے والے کو کہتے ہیں، لیکن لوگوں نے اصطلاح بدلی ہے۔ بھکاری جو ہوتا ہے ہم نے اس کو فقیر کہنا شروع کیا، حالانکہ فقیر وہ ہوتا ہے جو ید بیضا آستینوں میں لے کر بیٹھا ہوتا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہاں فقیر وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ لیتا ہے اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ فقیروں کی بڑی شان ہے، محمد کے فقیر، اللہ کے فقیر، ان فقیروں کی بڑی شان ہے۔ ان فقراء کا حال یہ ہے نا، یہ جو فقیر ہیں کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ وہ فقیر لوگ ہیں جو بھیک نہیں مانگتے۔ دیکھیں نا کتنی چھوٹی سی ٹولی لے کر چلے تھے فقیروں کی۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کسی کے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوئے ہو تو بتا دو، لیکن لوگوں نے اصطلاح بدلی ہے۔ اصطلاح دیکھو کتنا ہمارے ساتھ ظلم ہوا، اور ہم نے اصطلاح قبول بھی کر لیا، ہم نے اصطلاح قبول بھی کر لیا۔ کسی بکری کاٹنے والے کو لوگوں نے ملا کہہ دیا، بکری کاٹنے والے کو ملا کہہ دیا، ٹکلا بنانے والے کو جو وہ خلیفہ کہہ دیا۔ یہ سازش ہے۔ ملا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ملا علماء میں بڑی اعلیٰ ڈگری، مفتی کے اوپر کی بھی ڈگری کا نام تھا ملا۔ یہ ملا علی قاری، ملا جیون، یہ ملا، لیکن جو وہ ذلیل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں کو بکری کاٹنے والے کو ملا کہہ دیا، یہ ظلم کیا۔ پھر بعض بدبختوں نے خلفاء کی توہین کرنے کی بنیاد پہ حجاموں کو خلیفہ کہہ دیا تاکہ خلفاء کی بے ادبی ہو۔ لوگوں نے اس اصطلاح کو قبول کر لیا۔ تو ایسے ہی فقیر جو اصطلاح ہے،
فقیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر، اگر ہلاکوں کی فوج کو ایک کٹورے میں کوئی مقید کر سکتا ہے تو وہ اللہ کا فقیر ہے۔ یہ فقیروں کی شان ہے۔ تو فقیروں کی چھوٹی سی ٹولی لے کر کے چلے، ادھر چلے، ادھر ہندوستان کے اندر جو ہے یہ غلغلہ ہو گیا، جادو کے ذریعے سے، علم نجوم کے ذریعے سے، فلاں فلاں جو بھی انہوں نے کرنا تھا کہ ایک فقیر آ رہا ہے، ایک فقیر آ رہا ہے۔ اچھا وہ بھی یہ کہتے تھے ایک فقیر آ رہا ہے، ایک فقیر آ رہا ہے۔ بولو فقیروں سے اتنے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک فقیر آ رہا ہے، فقیر سے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پتا تھا فقیر بھیک نہیں مانگتا، فقیر اتنا دیتا ہے کہ کافروں کو مومن بنا دیتا ہے، جے پال جوگی کو عبداللہ بیابانی بنا دیتا ہے۔ تو فقیر آ رہا ہے، اللہ کا فقیر آ رہا ہے، اور وہ آئے گا تو حکومت کا تختہ پلٹ دے گا۔ وہ آئے گا تو جب فقیر آئے گا حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، فقیر آئے گا تو پرتھوی راج کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ بات کہی تھی، اور یہ بات مورخین نے جو لکھی ہے کہ سب سے زیادہ کہنے والی جو ذات تھی وہ پرتھوی راج کی امی تھی، اس کی ماں تھی۔ اس نے اتنا علم و اتنا گیان حاصل کیا تھا پرتھوی راج کی ماں نے۔ مورخین نے لکھا ہے، یہ کوئی میرا عقیدہ نہیں ہے، میں نقل کر رہا ہوں صرف، کہ وہ مرغ کی بولیاں بھی سمجھتی، پرندوں کی بولیاں اس نے سیکھ رکھی تھی، خدا جانے کیسے۔ مورخین نے، بعض مورخین نے لکھا، ہندوستان کی تاریخ ہے۔ تو وہ کہتی تھی کہ یہ جو مرغ بولتے ہیں نا، مرغ جو بولتے ہیں، تو یہ مرغ کہتے ہیں کہ وہ فقیر آئے گا تو تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو وہ اپنے بیٹے کو کہتی تھی، بیٹے کو، پرتھوی راج کو، بیٹا اس محمد کے فقیر سے مت لڑنا، اس محمد کی فقیر سے مت لڑنا، ورنہ تیرا نشان مٹ جائے گا۔ کاش کہ کوئی ماں آج بھی ایسی ہوتی جو کہتی کہ محمد کے فقیر سے مت لڑنا ورنہ تمہارا نشان مٹ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، سنی دعوت اسلامی، سید امین القادری صاحب، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان محمد کے اللہ۔ فقیر سے مت لڑنا ورنہ پرتھوی راج، تیرا تخت تاج، تیرا پورا راج مٹ جائے گا۔ پرتھوی راج کا حال یہ تھا، وہ اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا، اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا پرتھوی راج۔ اور پھر اس نے ماں کے کہنے پر اس کی ماں نے اور جادوگروں نے حلیہ بھی بیان کیا، حلیے سے تصویریں بنائی، کہا یہ مسلمان کہیں بھی آئے نا اس کو قتل کر دینا، اس کو مار ڈالنا۔ اب میں بہت لمبی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا بس وہ پورا ہو رہا ہے، بات سمیٹ لوں اپنی۔ اچھا اتنا یاد تو رکھیں، آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا چلیے، بڑی مہربانی، بڑی نوازش، اللہ تعالیٰ زندگی دے آپ کو، بہتر جزا دے، محبتوں کا صلہ دے آپ لوگ۔ تو بات جلدی جلدی کرتے ہیں، تصویریں بٹ گئی، تصویریں تقسیم ہو گئی، اور کہا گیا کہ یہ جہاں دکھے یا تو اس کو زندہ گرفتار کرو یا اس کو مار ڈالو، مگر یاد رکھنا کہ جو خود سے چلتا ہے اس کی راہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر بھی رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن جو مصطفیٰ جان رحمت کے حکم سے چلتا ہے پھر پہاڑ بھی، اور پہاڑوں میں بھی اس کے لیے رستے بنتے ہیں، دریاؤں میں بھی اس کے لیے رستے بنتے ہیں۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لیکن کب تک ان داستانوں پر ہم نعرے لگاتے رہیں گے؟ تھے تو وہ اسلاف ہی تمہارے، تو مگر تم کیا ہو؟ تھے وہ اسلاف، تھے وہ اسلاف تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اسلاف کی داستانوں پہ کب تک نعرے لگاؤ گے؟ ارے کوئی مصطفیٰ جان رحمت کے حکم سے چلنے کے لیے تیار تو ہو، جن کے گھروں کے فریج میں شراب رکھی جاتی ہے اسٹاف کر کے، جن کے گھروں میں سیریلوں کے نام پہ کفریہ کلمات بجتے ہوں، جن کے گھروں میں بچوں کو اسکول کے لیے تو اٹھایا جاتا ہے مگر نماز کے لیے نہیں اٹھایا جاتا، وہ لوگ رسول اللہ کے وفادار کب سے ہونے لگے؟ اگر ہیرو
کان میں بالی پہنے اور سر کٹا لے اور داڑھی رکھ لے یا ٹوپی پہن لے تو میری قوم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. حتیٰ کہ ہیرو اگر پڑوس کی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے تو اس کی نقل میں اپنی چچا کی بیٹی کو لے کر بھاگنے کے لیے میرا جوان تیار ہو جاتا ہے. لیکن نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے، اس کا خیال کسے ہے؟ جب تک مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کا خیال کرتے تھے قدرت کو ہمارا خیال ہے. جب سے ہم نے مصطفیٰ کریم کے دل کا خیال کرنا چھوڑ دیا شاید ہمیں لوگوں کے حوالے کر دیا گیا. تباہی یوں ہی نہیں آتی، بربادی یوں ہی نہیں آتی. جب قوم کا جوان آوارگی اور عیاشی کے اندر ڈوب جاتا ہے قدرت ایسی قوم کو تباہ کر دیتی ہے. اور سننا، آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا سے اسلام ختم ہوگا؟ کبھی نہیں. ہند سے اسلام ختم ہوگا؟ کبھی نہیں. قدرت کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب مسلمان نہیں رہ جاتے، توجہ کرنا، مسلمان نہیں رہ جاتے تو ایسے نام نہاد نقلی منافق مسلمانوں کو قدرت مٹا دیتی ہے اور پھر مٹانے والے کافروں کو ایمان کی دولت عطا کرتی ہے اور پھر ان سے اللہ اپنے دین کا کام لیتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ ہے جس نے دین حق لے کر، ہدایت لے کر اپنے آخری نبی کو، اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا ہے. یہ دین غالب ہو کر رہے گا. اگر مشرکین منہ چڑھاتے ہیں، منہ چڑھاتے رہے، برا مانتے ہیں، مانتے رہے، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. یاد رکھنا، نام نہاد مسلمانوں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جس سے میرا خطاب ہے خدا اس تک پہنچا دے. نام نہاد مسلمانوں جو دولت کی محبت میں سود کے گلیز اور گندے لقمے کھاتے ہیں. نام نہاد مسلمانوں جو بیٹیوں کی شادی پر سود سے پیسے لے کے ڈی جے اور حرام کام کرواتے ہیں صرف محلے میں جھوٹی عزت کے لیے. گناہ کر کے کسے عزت ملی تھی جو مجھے اور تمہیں مل جائے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ دوں، گناہ کر کے نبی کی اولاد کو بھی عزت نہ ملی. قرآن دیکھ لیں، اٹھا کے پڑھ لیں. یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا یہ بنی اسرائیل کون سے لوگ ہیں؟ یہ کوئی چڑیا کوبے ہیں؟ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اے اولاد یعقوب، اے اولاد یعقوب، اے اولاد. اور اولاد یعقوب کا شجرہ نسب کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام ابن اسحاق علیہ السلام ابن ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام. اور قرآن نے کیا بتایا؟ آپ برا نہیں مانے میری بات کا، ہاں، اور اگر آپ برا مانتے تو 50,000 بار مانے. یہ بھی آپ سن لیں، جب حقائق سے پردہ اٹھتا ہے نا تو پھر کنکھیوں سے اشارے ہونے لگتے، چہرے اترنے لگتے ہیں. لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، میں قادری ہوں، قادری، اور قادری منہ دیکھ کر بات نہیں کرتا. میرے مرشد ہم لوگ تو بہت رعایت کرتے ہیں اس لیے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے، نصیحت کرنے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، غوث پاک خطاب کرتے تو کہتے تھے اے ملحدو سیدھے رہو. انہیں حق تھا، انہیں حق تھا، مجھے کوئی حق نہیں ہے. اس لیے کہ میں بھی آپ ہی لوگوں میں سے، خطاب آپ سے بعد میں ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے، پہلے میں اپنے آپ سے، کیونکہ میں آپ سے زیادہ مجرم، گنہگار، سیاکار. اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ برا کوئی انسان ہے تو وہ امین القادری ہے، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن بٹھایا ہے تو حق بولوں گا. ہاں، اے اولاد یعقوب، اور نتیجہ کیا؟ اسی اولاد یعقوب کو جسے قرآن بنی اسرائیل کہہ رہا ہے، پھر قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں سور بنا دیا، انہیں بندر بنا دیا، ان کے وجود میں پتھر برسا دیے، ان کو ہواؤں سے ہلاک کر دیا، سوتے میں چنگاڑ نے ان کو تباہ کر دیا، ان کو زلزلے نے لے لیا، ان کو چنگاڑ نے تباہ کر دیا. یہ جگہ جگہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ کسی قوم کا تذکرہ ہے تو وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. کہ آنکھ کھول کر کے قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، تراویح میں غور نہیں کرتے. قرآن بتا رہا ہے کہ اگر پاپ اور جرائم
جرائم اور گناہ کرو گے تو ہم نے نبی کی اولاد کو خنزیر اور بندر بنا دیا. تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے پاپ کیا، انہوں نے مردوں کے ساتھ بدفعلی کی تو ہم نے پتھر ان پہ برسائے. کون تھے وہ؟ اولاد پیغمبر تھے، اولاد پیغمبر. یہ اور بات ہے کہ خاتم النبیین کی اولاد کی خصوصیات الگ ہیں، وہ الگ بات، ان کو مت گننا ان میں، کیونکہ خاتم النبیین کی اولاد کے لیے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کہہ کر کے جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ایک الگ گارنٹی دے دی گئی ہے. کیونکہ بات جب محبوب کی امت کے لیے الگ لہجے میں بات ہوتی ہے تو محبوب کی اولاد کے لیے بھی الگ لہجے. آپ ملا نہیں سکتے وہاں، لیکن یہ بھی سن لیں آپ کہ ہوا نا ان کے ساتھ، ہوا کہ نہیں. اچھا اولاد پیغمبر تھے، اور میری اس پہ مجھے بہت حیرت بھی، میں سوچتا ہوں تو میں کیا بتاؤں کہ میری کیفیت کیا ہوتی ہے سب، لیکن دیکھیں یہ ضرور کہتا ہوں بہت دیر تک سوچتا رہتا ہوں. آج کسی کے شجرہ نسب میں کسی کو شک ہو سکتا ہے، لیکن جن کو اولاد پیغمبر خدا کے ان کا شجرہ نسب کتنا پرفیکٹ ہوگا، یہ بات میں یعنی قرآن جسے سرٹیفائی کر رہا ہے اولاد پیغمبر ہونے کی. ہم تو کسی کو کہتے ہیں اپنے زن کی بنیاد پہ، شہرت کی بنیاد پہ، حسن زن کی بنیاد پہ، اور انسان اپنے نسب پہ امین ہوتا ہے، اس بنیاد پہ ہم اولاد پیغمبر مانتے ہیں نا. اگر کوئی معاذ اللہ جھوٹ بول دے تو اس کی زبان تو نہیں پکڑ سکتی، اور بات ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے، وہ لانتی ہے. لیکن اتنا تو ضرور ہے نا کہ ہم مان لیتے ہیں کہنے پہ. مگر بنی اسرائیل کا اولاد پیغمبر ہونا کتنا یقینی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ انہیں سور بنا دیا، بندر. یہ جو سور بندر چلتے یہ نہیں، ان کی شکلیں کر دی سور بندر کی طرح، اور 3 دن کے اندر وہ مر بھی گئے. آپ کو حیرت ہوگی مسلمانوں، تھوڑی توجہ آپ کی چاہتا ہوں، بات نکل آئی تو کہہ رہا ہوں. بظاہر انہیں سور اور بندر کس بنیاد پہ بنایا گیا تھا، تھوڑا اس پہ توجہ کر لیں. سور اور بندر توجہ کر لیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے اس گناہ کے سامنے ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں. حالانکہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن یہاں سے وہاں تک، خاص طور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، سننا ہی چاہتے تو تھوڑا توجہ چاہتا ہوں. تفسیر میں جو سور اور بندر بننے کی داستان سید المفسرین حبر الامہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پھر تھوڑا سا ہم تقابل کریں، کمپیئر کریں، جائزہ لیں، آئینے میں دیکھیں کون بڑا مجرم ہے. بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ سنیچر کا دن مبارک دن ہے، برکت والا دن ہے ان کے لیے، اس لیے تم کو ہفتے کے دن، سنیچر کے دن، سیٹرڈے کو شکار نہیں کرنا. دھیان سے سننا، شکار نہیں کرنا ہے تم کو. جمعہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات سارے دن کرو، ایک دن نہیں کرنا، تم نے شکار نہیں کرنا. اس دن کی حرمت ہے. وہ رک گئے، اللہ کا حکم تھا، رک گئے. جب رک گئے تو قدرت کی شان، قدرت جس چیز سے روکتی ہے، پھر تم کتنے پیور ہو، اس میں کچھ لذتیں بھی دکھاتی ہے قدرت، کہ تم قدرت کی طرف جاتے ہو کہ لذت کی طرف جاتے ہو. اسی لیے ہمارے امیر محترم بہت پیارا جملہ کہتے ہیں کہ گناہ میں لذت ہے مگر عزت نہیں ہے. ہاں، تو جب انہوں نے شکار نہیں کیا تو اس دن سنیچر کو اتنی مچھلیاں دریا پر آئی کہ پورا دریا کا اوپری سطح مچھلیوں سے بھر گیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا کیا. ہیلا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آسان زبان میں کہہ دیتا ہوں. ہیلا کرنے کا مطلب ہے کہ گندگی پر سونے کا جو وہ ورق ڈال کر اس کو سونا کہہ کے اس گندگی کو کھایا جائے، اسی کو کہتے ہیں ہیلا. ٹھیک ہے، میں ہیلا شرعی کی بات نہیں کرتا، اس میں فرق ہے، اس میں فرق ہے، دونوں میں فرق. وہاں جب شرعی آ گیا نا تو پھر یہ غیر شرعی بات ختم ہو گئی. آپ اس کو وہاں نہیں جوڑیں. تھوڑا زمانہ صاحب آج کل مجھے بیچ بیچ میں بہت وضاحتیں کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ دیوار کو بھی کان ہوتے ہیں.
تو مجھے تھوڑا سا اس کا احساس رہتا ہے، کیونکہ سب لوگ جو ہے وہ تقریر سننے نہیں آتے. میں کہتا ہوں کچھ لوگ میری تقریر کو خاص طور پہ بیچارے کچھ سونگنے کے لیے آتے ہیں، تو سونگنے والوں کا مجھے تھوڑا خیال کرنا پڑتا ہے. تو یہ میرے لیے مشکل ہے. وہ حالانکہ اس سے تھوڑی سی آپ لوگوں کی سماعت پہ بار بھی پڑتا ہو کہ یہ بیچ بیچ پہ وضاحتیں بڑا کرتا ہے، تو لیکن چونکہ مجھے اپنی حفاظت کے لیے تھوڑا اتنا کرنا ہی پڑتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے ہیلا کیا. ہیلا کیا کیا کہ ہم شکار نہیں کریں گے، ہم شکار سنیچر کے دن نہیں کریں گے مگر کریں گے. ہم شکار نہیں کریں گے مگر کریں گے. جیسے آپ لوگ ہم لوگ ہیلے کر رہے ہیں نا، یہ جو ہیلے کر رہے ہو نا اس کا انجام دیکھو. ہیلا کر رہے ہو، ہیلا یہ بھی ہو سکتا ہے نا مولانا، ایسے نہیں تو ایسے ہو سکتا ہے نا، یوں نہیں تو یوں ہو سکتا ہے نا. آپ مولانا کو رستہ بتاؤ. جب لوگ 3 طلاق دے کر کے آتے ہیں نا تو کہتے ہیں 3 طلاق دے دی منع. ہاں تو طلاق تو ہو گئی نا. نہیں وہ غصے میں دی تھی. تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی محفل سجائی جاتی ہے ہال کے اندر طلاق دینے کے لیے، کوئی محبت سے طلاق دی جاتی ہے، مائک میں دی جاتی ہے، جلسے میں دی. غصے میں تو طلاق عام طور پہ ہوتی ہے. وہ اور دور تھا کہ جب غصے میں نہیں ہوتی تھی تو نہیں وہ شراب کے نشے میں تھا نا. یہ بھی آ گیا. تو شراب کے نشے میں تھا تو اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ بیوی ہے اسی کو طلاق دینا چاہیے، ماں کو کیوں نہیں دی؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے. اچھا پھر یہاں سارے راستے بند ہوتے ہوئے کہتے حضرت کوئی راستہ نکالو نا. ارے جس راستے کو قدرت نے بند کر دیا ہم نکالیں، ہم کون ہوتے؟ جو اللہ کے بند کیے راستے میں راستہ نکالنا چاہے گا اسلام اس کا راستہ بند کر دے گا اور وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہاں سے پوچھ لیا، سوچا کہ اب یہاں تو کوئی جواب اپنی مرضی کا نہیں ملنا، تو پھر کہیں اور پوچھتا ہے، پھر کہیں اور پوچھتا ہے، پھر الفاظ بدلتا ہے، جملے بدلتا ہے. نہیں وہ 2 بار بولا تھا، تیسرے میں فلاں نے اس کا منہ دبا دیا تھا. تم جانو تمہارا کام جانو، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. پھر کوئی کہتا ہے نہیں کسی نے نہیں سنا تھا، وہ اکیلا تھا. تو پہلے کیوں بولا؟ جیسے جیسے سوال بدلو گے ویسے ویسے جواب بدلے گا. لیکن یاد رکھنا تم جو سوال کر رہے ہو، اگر میں نے اکثر محسوس کیا ہے ہر سوال کرنے والا اپنی مرضی کا جواب پانے کے لیے سوال کرتا ہے بس، الا ماشاءاللہ. یہ حال ہے میری قوم کا. تو انہوں نے کہا ہم شکار نہیں کریں گے مگر کریں گے. کیسے؟ جال نہیں ڈالیں گے. انہوں نے بڑے بڑے گڈھے بنا لیے آئندہ سنیچر سے پہلے، اور اس میں نہریں نکال دی. پھر وہ مچھلیاں اس طرف آتی بہ کر اور سنیچر کے دن گڈھے میں پھنس جاتی، اور پھر وہ اتنا کرتے کہ وہ نالی بند کر دیتے اور پھر اتوار کے دن مچھلیاں نکال لیتے. تو مچھلی تو کسی بھی دن نکالے، شکار تو آپ نے کیا سنیچر کو. بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے. امت میں ہر امت میں ایک گروپ چاہے 2 لوگوں پہ ہو، 5 لوگوں پہ ہو، 10 لوگوں پہ ہو، ہمیشہ حق پہ رہا ہے. حق والے کبھی زمین سے ختم نہیں ہوئے. یہ بات یاد رکھنا. 3 گروپ ہو گئے. ایک گروپ تھا شکار کرنے والوں کا، دوسرا گروپ تھا شکار نہ کرنے والوں کا، اور تیسرا گروپ تھا صلح کلیوں کا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مطلب کیا کہ ہم شکار تو نہیں کریں گے مگر جو شکار کرتے ہیں ان کو منع بھی نہیں کریں گے. اور جو دوسرا گروپ تھا آپ کی زبان میں کہتا ہوں کٹر لوگوں کا، کہ تم نے شکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے اب تم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہم رشتہ توڑ دیں گے تم سے. تم الگ ہم الگ. کتنے گروپ ہوئے؟ شکار کرنے والا مجرم، منع کرنے والا اور سختی کرنے والا وہ گروپ، دین پہ قائم رہنے والا، اور تیسرا بیچ کا گروپ کہ نہیں ہم تو نہیں کریں گے، اللہ کا حکم نہیں کریں گے، لیکن ان کو منع بھی نہیں کریں گے، ان سے رشتہ داریاں بھی کریں گے، ان سے باتیں بھی کریں گے، ان کے ساتھ اٹھیں گے بھی، بیٹھیں گے بھی، کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، ہنسی مذاق بھی کریں گے. جیسے آج دنیا میں 3 گروپ ہیں. ایک گستاخی کرنے والوں کا، دوسرا گستاخوں کے بارے میں اعلان ہمیں گالی دو، ہمیں مارو، ہمیں کچھ بھی کہو، ہم نہ تم سے ملے تھے نہ ملیں گے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے.
بیچ کا گروپ آج بھی ہے، نہیں آپ لوگ بھی صحیح ہے، وہ لوگ بھی صحیح ہے، ایسے 3 گروپ وہاں بھی ہو گئے۔ اب جب 3 گروپ ہوئے نا وہاں، تو یہ جو پہلا گروپ تھا بائیکاٹ والا کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی نا، ہم تم سے جدا، تم الگ ہم الگ، تمہارے راستے الگ، انہوں نے ان سے کہا اگر تم ان سے دوستی رکھو گے تو تم بھی جاؤ ادھر، تم سے بھی ہمارا رشتہ نہیں۔ بولو ایسے موقع پہ کتنی گالیاں پڑتی ہیں یار، یہ لوگ تو مجرم نہیں ہے نا، صرف ان سے ملتے جلتے ہیں، ان سے بھی اتنی سختی، ان سے بھی اتنی شدت۔ تو یاد رکھے دین نام ہے دین کا، ایمان نام ہے ایمان کا، ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے، جو بیچ کے راستے بناتے ہیں ان کے لیے راستے ختم ہو جاتے ہیں، اس کا بہت خیال کرنا۔ پھر قرآن بیان کرے، بات قرآن کی کرو، اٹھا کے دیکھ لے قرآن مقدس کی تفسیر، حبر الامہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس سے بیان کر رہا ہوں، آپ سن لیں۔ پھر کیا ہوا، ان لوگوں نے جو شکار نہ کرتے تھے مگر لوگوں کو منع کرتے تھے، ان لوگوں نے کہا ایک کام کرو، اب دیوار ہم قائم کر دیتے ہیں، تم جاؤ الگ ہم الگ، اور پھر انہوں نے دیوار قائم کر دی۔ وہ لوگ نہ مانے۔ بائیکاٹ اسی لیے کسی کا کیا جاتا ہے، مخالفت کسی کی جاتی ہے کہ احساس ہو جائے تو یہ توبہ کر لے۔ یہ بات خیال سے آپ ذہن میں رکھنا۔ بات میں اختتام کی طرف سمیٹتے ہوئے جا رہا ہوں، قریب نواز پہ آکے بات ختم کروں گا، لیکن بہت خاص بات اس وقت آ گئی ہے، بہت خاص پیغام آ گیا ہے۔ اللہ اگر انہوں نے کہا کہ وہ مجرم بھی جاؤ اور ان کے ساتھ ساز باز کرنے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تم بھی جاؤ، ہم تم دونوں کے درمیان دیوار قائم کر دیں گے، دیوار قائم کر دی۔ یہ الگ ہو گئے اللہ والے اور ان دونوں گروہ کو الگ کر دیا، حالانکہ وہ مجرم نہیں تھے مگر مجرموں کے سپورٹر تھے، حمایتی تھے، اٹھنے بیٹھنے والے تھے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والے تھے، ان کے ساتھ رشتہ داری کرنے والے تھے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، جب انہوں نے ایک صبح کو دیکھا کہ اب وہاں سے کوئی آواز نہیں آتی دیوار کے پیچھے سے چلنے پھرنے کی اٹھنے کی، تو انہوں نے دیوار سے جھانک کے دیکھا تو وہ سب سور اور بندر کر دیے گئے تھے۔ مگر سور بندر ہونے کے بعد وہ لوگ بات نہیں کر سکتے تھے، ان حق والوں کو دیکھ کر روتے تھے اور شاید یوں کہتے ہوں گے کہ کاش ہم نے تمہاری بات مان لی ہوتی تو ہمارا یہ انجام نہ ہوتا۔ مگر اللہ نے جس قوم کی بھی شکل بدلی، یہ عوام میں غلط مشہور ہے کہ یہ سور اور بندر انہی کی اولاد میں سے، ایسا نہیں ہے، یہ ایک الگ مخلوق ہے۔ ان کو ذلیل کرنے کے لیے قدرت نے ان کے چہرے سور بندر کی طرح کیے۔ اللہ نے جس قوم کے بھی چہرے بدلے، قدرت کی شان یہ ہے 3 دن کے اندر اندر اس قوم کو ہلاک کر دیا، موت دے دی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ سب کے چہرے سور بندر کی طرح ہو گئے۔ مگر سوچو تو صحیح، وہ طبقہ بھی سور بندر ہوا جو شکار تو نہیں کرتا تھا مگر ان کو منع بھی نہیں کرتا، وہ بھی عذاب کا شکار ہوا۔ کیوں؟ منع نہ کرنے کی بنیاد پہ۔ میرے عزیز آج یہی حال ہے، جب ہم محلے میں دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے گھر میں زنا ہو رہا ہے، کانوں کان کہتے ہیں اس کے گھر میں تو زنا ہو رہا ہے، روک نہ، تو کیوں نہیں روک؟ آپ ادھر ادھر باتیں کرتے ہو۔ وہ دیکھو اس نے سالی کے ساتھ نکاح کر لیا، جبکہ سالی کے ساتھ نکاح بیوی کی موجودگی میں تو نہیں ہو سکتا نا، دونوں بہنوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا۔ ہندوستان کے کئی ملک ہے، ہندوستان کے کئی شہر، معاف کیجئے، کئی شہر ہے جہاں میں جاتا ہوں، اس ملک ہندوستان میں کئی شہر ہے، جاؤ تو پتا چلتا ہے کہ سالی کو رکھا ہے شادی نکاح کر کے بیوی کی موجودگی میں۔ تو کیوں جب قرآن نے کہہ دیا کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، چوڑیاں پہنی، کیوں؟ تمہیں کوئی گالی دے تو تم اس کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہوتے ہو، اور اللہ کی شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے کیوں نہیں اٹھتے؟ فلاں کا فلاں کے ساتھ چکر چل رہا ہے کیوں نہیں اٹھتے؟ فلاں کے گھر میں شراب بک رہی ہے کیوں نہیں اٹھتے؟ فلاں کے گھر سے گانجا اور چرس کا دھندا ہو رہا ہے کیوں نہیں اٹھتے؟ فلاں کے گھر سے جوئے کا دھندا ہو رہا ہے کیوں نہیں اٹھتے؟ فلاں کی بیوی کئی مردوں سے تعلقات قائم کرتی ہے کیوں نہیں اٹھتے؟ لوگ کہتے ہیں یار چھوڑ، ہم کسی کی فکر کیوں کریں؟ یہ اسلام نہیں ہے کسی کی فکر کیوں کریں۔ یاد رکھنا میرے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب میری امت نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا منع کر دے گی تو اس وقت اللہ ان پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا، اور جو
ظالم حکمراں نہ ان کو جینے دے گا نہ ان کو مرنے دے گا. اس وقت ان کے نیک لوگ دعا کریں گے امت کے لیے تو اللہ ان کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا. اس وقت میری امت قرآن کے فیضان سے محروم کر دی جائے گی, قرآن کی برکتوں سے محروم کر دی جائے گی. سنو, صرف تنہا نمازی بن جانا کافی نہیں ہے, تنہا چہرے پہ داڑیاں رکھنا کافی نہیں ہے. اگر محلے میں جرم ہو رہا ہو تو خود بھی جرموں کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ. اس کے لیے چاہے جان دینا پڑے, چاہے مال دینا پڑے, چاہے عزت دینا پڑے. یہ پیغام ہمیں میدان کربلا سے ملا تھا کہ سب کچھ لٹا دو مگر باطل کے لیے منہ بند کر کے مت بیٹھو. عزت جائے جانے دو, اولاد جائے جانے دو, مال جائے جانے دو, شہر جائے جانے دو, سب کچھ لٹا دو. اس لیے کہ سب لٹا دو گے اللہ کے لیے تو اللہ وہ گھر عطا کرے گا, اللہ وہ گھر عطا کرے گا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. کل حسین بے گھر تھے, آج حسین گھر ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اہل بیت رسول, نعرہ تکبیر. کل بے گھر تھے, ایسے بے گھر تھے کہ وادی جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ سب کچھ لٹا, خیمے بھی چلا. آج گھر گھر ہے. گویا کہ کردار حسین بتا رہا ہے دین کے لیے بے گھر ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں گھر گھر کر دے گا. گھر گھر ہونے کے تو میرے پاس کئی مطلب ہے. ایک تو یہ کہ ہر گھر میں ان کا نام زندہ ہے, اور دوسرا گھر گھر ہونے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آج کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں غلام حسین نہ ہو, جہاں محمد حسین نہ ہو, جہاں حسین رضا نہ ہو, جہاں عبد حسین نہ ہو, جہاں عبید حسین نہ ہو. یہ سب کچھ ہے کیوں ہے خادم حسین نہ ہو, بلکہ اسی مجمع میں کئی حسین ہوں گے, اسی مجمع میں کئی حسین نام کے. پتہ چلا دین کے لیے نکلو, اٹھو, دین کے لیے کوشش کرو. گناہ کو دیکھو تو روکو. 3 پوزیشن ہے. ہاں, طاقت سے روکو, پہلی پوزیشن. طاقت سے نہیں تو زبان سے روکو, زبان سے نہیں تو دل میں برا جانو, اور دل میں برا جاننے والا ایمان کی کمزور پوزیشن ہے. کمزور ایمان والا جو دل میں برا جانتا ہے نا, کمزور ایمان والا ہے جو, اس کا مطلب ہم نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہمارا ایمان کمزور ہو. لیکن ایمان کمزور والا کون ہے؟ جو دل میں برا جانے برائی کو, جو برا بھی نہ سمجھتے ہو. اگر ہم سود کے دھندے کو برا سمجھتے تو سود والا بیٹی کی شادی میں دعوت دیتا تو کیوں جاتے؟ کیوں جاتے؟ یہ بائیکاٹ کرنا سیکھو, کیونکہ اس سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی. مت جاؤ, تیرا سود کا کاروبار ہے, نہیں آؤں گا. اس لیے کہ روز اپنے گھر اللہ کا دیا ہوئے رزق کو کھاتا ہوں, ایک دن تیرے دسترخوان پہ نہ کھایا تو کیا؟ لوگوں کو احساس ہوگا. جس کے گھر کی بیٹیاں بے پردہ آوارہ گھومتی ہے ان سے دور ہو جاؤ. اور لوگوں کو کہو اس لیے دور ہے, لیکن یہ کب کریں گے جب ہم خود عمل کریں, جن کا خود کا عمل نہ ہو. تو دین سے ہم دور ہوئے, نقصان یہ ہے. دین سے ہم دور, نقصان سب سے بڑا ہے کہ ہم دین سے دور ہوئے. دین پر آ کر تو دیکھو, ہمیشہ دینداروں کی شان یہ رہی ہے. عمر یہ سوچ کر چلے تھے کہ بہن میری ہے دبا لوں گا. جب تک بہن دین پر نہ تھی عمر کے آگے دبتی رہی. جب دین آ گیا تو بہن نہ دبی, عمر کو دبنا پڑا. اللہ اکبر. اور وہ بہن کا دین قبول کرنا. دین کبھی دبنے کے لیے, جو غالب دین ہے وہ ہمیں بھی غالب کرے گا, لیکن کوئی دین کی طرف تو آئے. تو چلے بات کو مکمل کرتے ہیں. سرکار غریب نواز ادھر نکلے اور ادھر چرچے ہو گئے کہ اس فقیر کو مت آنے دو, محمد کے فقیر کو. اس کو یا تو زندہ گرفتار کر ڈالو یا اس کو مار ڈالو. لیکن غریب نواز نکلے. تصویریں بٹ چکی تھی. آپ سفر کرتے کرتے سمانہ کی سرزمین پر آئے. اس کو سمانہ بھی لکھا گیا ہے. وہاں پر پرتوی راج کا داماد تھا. اس کو پتہ چلا یہ محمد کا فقیر صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بہت لطف آتا ہے یہ جملہ کہنے میں, محمد کا فقیر صلی اللہ علیہ وسلم. شہزادہ رسول ہے نا, اور میں فقیر کی اصطلاح پہلے بیان کر چکا, اس لیے اب دقت نہیں ہے کچھ کہنے میں.
محمد کا فقیر. ہم تو جب کہتے یہ کہتے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے فقیروں کے فقیر ہیں, ہم بھی آپ کے فقیروں کے فقیر ہیں, جو آپ کے فقیر ہیں ہم ان کے فقیر ہیں. ہائے ہائے. تو اس کو پتا چلا کہ وہ فقیر آیا ہے. اس نے کہا یار جاؤ دیکھو پہلے وہ کیسا ہے. جب اس کے جاسوس غریب نواز کو دیکھنے کے لیے گئے نا, پیشانی پر وہ نور, آنکھوں میں وہ چمک, وجود پر وہ روب. یاد رکھنا اللہ نے حضور کو یہ خصوصیت دی ہے انبیاء میں کہ 1 مہینے کی مسافت تک کافروں کے دل پہ اللہ نے حضور کا روب ڈال رکھا ہے, اور حضور کے صدقے میں حضور کی امت کا بھی یہ روب ہے. یہ بات خیال رکھنا. دیکھیے جب آپ کی ملاقات کسی جنگل میں سانپ سے ہوتی ہے, ناک سے, تو ہم اور آپ اس سے ڈرتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی غور کیا یا نہیں کیا, لیکن اب غور کرنا, وہ ایسے ایسے کرتا ہے, ایسے ایسے. وہ ایسے کیوں کرتا ہے پتہ ہے؟ آپ اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ سے ڈر رہا ہوتا ہے. یہ بات ہے. سانپ بھی آپ سے ڈرتا ہے, سانپ آپ سے ڈرتا ہے اور آپ اس سے ڈرتے ہیں. لیکن سانپ آپ ہی سے ڈر سکتا ہے, ایک شرط ہے, آپ نہ ڈریں. آپ اللہ کا ڈر دل میں بسا لیں, پھر آپ نہیں ڈریں گے, سانپ ہی آپ سے ڈرے گا. ہاں, اس لیے سانپوں سے مت ڈریے, کیونکہ سانپ آپ سے ڈرتا ہے, وہ اسی لیے ایسے ایسے کرتا ہے. پھر وہ جب یہ دیکھتا ہے نا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, یہ مجھ سے ڈر رہا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے, یہ مجھ سے ڈر رہا ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا ڈر ہے, تو پھر وہ ابو الحسن کھرکانی کے ہاتھ میں چابک کا کام کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا ڈر ہے, تو شیر سوار کے ہاتھ میں چابک کا کام کرتا ہے. جب شیر دیکھتا ہے اللہ سے ڈر رہا ہے, تو حضرت سفینہ کے آگے کتے کی طرح دم ہلانے لگتا ہے. لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے ڈر رہا ہے, تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتا, چیٹنگ باز ہے, تو پھر وہ ڈنک مار دیتا ہے. سانپ سے مت ڈریے, اللہ سے ڈریے. اللہ, کیونکہ سانپ آپ سے ڈر رہا ہے, اور سانپ آپ سے ڈرتا ہے. سانپ کو ڈرا کے رکھیے تاکہ وہ آپ کو ڈنک نہ مارے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر نہیں دیکھو گے, مصلی پہ بیٹھ کر حضور کے عشق میں رو گے, تب آنکھوں میں وہ چمک پیدا ہوگی کہ کوئی آنکھ ملا نہ سکے. ان کے کوچے میں رہو نقش کفے پا بن کر, کوئی مٹا تو سکے پر کوئی اٹھا نہ سکے. حضور سے نسبتیں اتنی مضبوط کر لو. تو چہرہ دیکھا غریب نواز کا چہرہ, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آگے کا وہ فقیر بڑا باروب ہے. مسلمانوں کا, مومنوں کا, اہل ایمان کا روب منکرین پر اب بھی ہے, لیکن کوئی مومن ہو. بے شمار واقعات اب ذہن میں آتے ہیں پیش کرنے کے لیے, جہاں کفر نے ہمیشہ گھٹنے ٹیکے, لیکن کوئی مومنانہ شان سے بات کرے. مومنہ, جو قوم بیچاری نماز کے لیے وقت نہ نکال سکے, اسے مومنانہ شان کیا نصیب ہوگی. جو 1 روپیے کے بدلے میں جھوٹ بولے اور ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے, اس قوم کو مومنانہ شان کب نصیب ہوگی. مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں یار کے لیے. یا تو مال اتنا پیارا ہو گیا, اتنا پیارا ہو گیا, اتنا پیارا ہو گیا کہ مال کے لیے سب بھول جائیں, اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا لیں. یہ حال ہے قوم کا. اللہ کی قسم میری خریدی اتنی مہنگی, تجھے مجبور کس نے کیا تھا کہ تو اللہ کی قسم کھاتا؟ اللہ کی قسم کے بدلے جھوٹ بول کے سودا بیچ رہے ہو. یہی ہوگا جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے, بلکہ اگر سدھرو گے نہیں نا, اس سے زیادہ ہوگا. یہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہیں. اگر نہیں سدھرو گے, نہ سدھرو گے, میں تھوڑی ترمیم کرتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق اقبال کے شعر میں, نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. توبہ کرو, پلٹو. چہرہ دیکھا تو روب طاری ہو گیا کہ اس فقیر کو ایسے قتل کرنا آسان نہیں ہے. اس کی دعوت کرو, دعوت کرو اس کی, اور اس کو زہر کھلاؤ. چمچوں نے کہا تھا کہ زہر کھلاؤ. اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں گجرات پھر آؤں گا, آتا جاتا رہتا ہوں. آگے کی گفتگو انشاءاللہ اس کے بعد کروں گا, بات اس پہ مکمل کرتا ہوں. وقت ہو گیا ہے, کل بھی انشاءاللہ پروگرام میں جانا ہے, کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو
دعوت کرو. پرتھوی راج کے داماد نے جو سمانا کا بادشاہ تھا غریب نواز کی دعوت کی. پتا چلا کہ اگر ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں تو قاتل بھی دعوت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. حضور کی غلامی کی شان. کوئی غلام بنے دعوت کرنے پہ. اچھا دعوت دی تو سرکار غریب نواز نے کہا دیکھو ہمارے نبی کی سنت ہے. کیا خیال تھا سنتوں کا کہ ہم دعوت قبول کر لیتے ہیں. دعوت قبول کی لیکن تیرے محل میں آ کر نہیں کھائیں گے. ہم فقیروں کو کیا کام کسی کے محل سے. ہم محل میں نہیں آئیں گے, تمہیں کھانا یہی لا کے دینا ہوگا لیکن دعوت قبول ہے. کہا ٹھیک ہے. اس کو لگا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس نے کیا کیا, خطرناک زہر حلاحل اس کھانے میں ملایا اور ہندوستان کے جتنے لذیذ پکوان ہو سکتے تھے سب پکوایا. سوچا کہ بیچارے عرب کے بھوکے لوگ پھٹے پرانے کپڑے پر آئے ہیں, میرے کھانے پہ ٹوٹ پڑیں گے اور پھر زہر سے ان کا قصہ تمام ہوگا. میرا سسر مجھے کتنا بڑا انعام دے گا کہ میرے خطرے کو اس نے کتنی آسانی سے ختم کر دیا. اور چند فقیروں کو قتل کرنا زہر سے آسان کام ہے. اس نے سارے پکوان پکائے, زہر ملایا. زہر ملا کے اپنے وزیروں سے کہا کہ جاؤ اس فقیر کو دے دو. وزیر جانتے تھے معاملہ کیا ہے. اس کی ماں کو پتہ نہیں تھا. اس کی ماں کو پتہ نہیں تھا. اس کی ماں مذہب کے معاملے میں تھی کٹر, لیکن اس کی ماں کو یہ بات تھی کہ بھئی کسی بھی مسافر کو مہمان بنا کے بلا کر اس کے ساتھ دغا نہیں کرنا چاہیے. وہ اسلام پر نہیں تھی. بعض لوگ جو ہے وہ کبھی کبھی روایتوں کی بنیاد پر بھی کچھ سچائیوں کی پابندی کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو اس کی ماں کو پتہ نہیں تھا اور یہ داماد پرتھوی راج اس نے زہر ملا کر کے جو ہے وہ بھیج دیا. زہر آلود کھانا آیا, غریب نواز نے دیکھ کے مسکرایا. زہر آلود کھانا دیکھ کے غریب نواز نے مسکرایا اور اپنے خادم سے کہا, اس وقت خدمت پر حضرت محمد سبزواری صاحب ایک غریب نواز کے خلفاء میں سے یادگار محمد سبزواری صاحب تھے, وہ بھی آ چکے تھے خدمت میں. اور سیدی سرکار سید فخر الدین گردیزی یہ بھی ساتھ میں تھے. تو اور بھی فقراء تھے. تو خادم سے کہا, جس سے بھی کہا, لیکن خادم سے کہا کہ اس میں تو زہر ہے کھانے میں. دیکھ کے کہا اس میں تو زہر ہے. اس لیے کہ اولیاء اللہ کی شان بیان کی ہے صاحب مثنوی نے کہ وہ تو لوح محفوظ پر نظر رکھے ہوتے ہیں. جو لوح محفوظ کو دیکھے وہ کھانا نہ دیکھے. یہ تو ہم لوگ ہیں کہ لوح محفوظ پر مریدوں کے سامنے چیٹنگ بازیاں کرے کہ ہمیں بھی دکھ رہا ہے اور چاول کے نیچے کی بوٹیاں نظر نہ آئے. تو یہ ایک الگ عنوان ہے نا. میرے جیسے لوگ اگر اس طرح کی چیٹنگ بازی کریں تو اچھی بات نہیں. قوم جب بغیر چیٹنگ کے محبت کر رہی ہے تو چیٹنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے. جب اللہ یوں ہی محبت دے رہا ہے لوگوں کے درمیان میں تو پھر آپ لوح محفوظ دیکھنے کی بات کیوں کرتے ہیں. پیر کے نیچے, ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ پیر کے نیچے کی زمین نظر نہیں آتی, لوح محفوظ دیکھنے کی بات کرتے ہو. تو ہمیں جو نظر دیکھو, اللہ نے جتنا مقدر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا. زیادہ اڑنے کی بات نہ کریں آپ. اور جسے لوح محفوظ دکھتا ہے وہ تو اتنا جھکتا ہے کہ کہتا ہے کہ میری نگاہ ہی کمزور ہے, میں کیا دیکھوں, میں تو اپنے آپ کو بھی دیکھ نہ سکا تو میں لوح محفوظ کیا دیکھوں. جو پیور لوگ ہیں وہ باتیں کم کرتے ہیں, کام زیادہ کرتے ہیں, اس لیے کہ بھرا ہوا گھڑا ہمیشہ خاموش رہتا ہے اور آدھا ادھورا گھڑا چھلکتا رہتا ہے, بجتا رہتا ہے. جو سمندر ہے وہ خاموش رہا کرتے ہیں اور گھڑے خالی خوب بجا کرتے ہیں. اس لیے بجو مت, بجنا خالی پن کی علامت ہے. تو کہا کہ اس میں تو بچھاؤ چادر. اور چادر بچھانے کے بعد کیا زبان تھی ان کی, جس نے کبھی نہ گالی گدی تھی, نہ کبھی غیبت کی تھی, نہ کبھی چگلی کی تھی. زبان کیا پاکیزہ تھی. کہا ان وزیروں سے جو آئے تھے کھانا لے کر کہ بھائی ہم نے تو کھانے کی دعوت قبول کی, کھانا کھانے کی, زہر کھانے کی دعوت ہم نے قبول نہیں کی.
ہم نے کھانا کھانے کی دعوت قبول کی، زہر کھانے کی دعوت قبول نہیں کی۔ اور پھر کہا انہی لوگوں کے سامنے کہ کھانا ہم قبول کرتے ہیں، زہر باہر نکل جا۔ تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زہر نکل کر چادر پہ گرتا تھا، زہر نکل کے چادر۔ یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی، یہ شان ہے آقا۔ کوئی ان کی غلامی کر کے دیکھے پھر خدا اس کو کتنا نوازتا ہے، کتنا عطا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنا سب سے بڑا قصور یہ ہے ہم سب کے بنے اس کے نہیں بنے جس کا بننے کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس کا بننے کا حکم اللہ نے فرمایا ہے۔ آؤ ان کے سچے غلام بن جائیں، ہم طبیعت کے غلام بنے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام نہ بنے۔ اگر ہم ان کے سچے غلام بنتے تو قدرت ہمیں بھی نوازتے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ کہا زہر نکلتا چلا گیا، چادر اٹھائی، گٹری باندھی، کہا ہم تو وعدے کے پکے لوگ ہیں، میں نے کھانا قبول کیا، زہر بادشاہ کو کھلا دو لے جا کے۔ ہم نے تو کھانے کی دعوت قبول کی، کھانا قبول کر لی۔ انہوں نے زہر نکلتا ہوا دیکھا اپنی آنکھ سے۔ بھئی آدمی سن کر انکار کر سکتا ہے، غریب نواز نے دکھایا تھا، غریب نواز دکھانے آئے تھے۔ اسی لیے ہمارے جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر نے کہا کہ علماء کی ٹیم اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دلیل سے سمجھائیں، اور اولیاء کی ٹیم اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے والوں کو دکھائیں۔ اس لیے کہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو سن کر دلیلیں سن کے مان لیتا ہے، اور ایک طبقہ ہوتا ہے جو دلیل سے نہیں مانتا، وہ دیکھ کر کے مانتا ہے۔ تو قدرت نے دیکھنے والوں کو بھی دکھانے والوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے مفکر ہماری جماعت کے کہتے ہیں جہاں علم تھک کر بیٹھ جاتا ہے وہاں مشاہدہ رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب مشاہدہ ہوتا ہے تو پھر انسان مشاہدے کو دیکھ کر کے اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اہل علم کو مکے میں قرآن کی دلیلیں دے دی گئی، وہ مان گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے چاند کے ٹکڑے دیکھے، سورج کو پلٹتا ہوا دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا یہ پوٹلی لو، گٹری لو، اور لے جا کر اپنے بادشاہ کو کھلا دو۔ کھانا ہم کھائیں گے، زہر بادشاہ کھائے گا۔ ولی کے منہ سے نکلنا تھا کھانا ہم کھائیں گے، زہر بادشاہ کھائے گا۔ کھانا ہم کھائیں گے، زہر بادشاہ کھائے گا۔ اور پھر کھانا کھا لیا سب نے۔ یہ منظر پورا سمانہ کے لوگ دیکھ رہے تھے۔ جب زہر کی گٹری لے کر کے وہ محل میں داخل ہوئے، کہا یہ کیا ہے؟ راجہ کی ماں کھڑی ہوئی تھی، کہا تم نے جو زہر ملایا تھا نا، اس فقیر نے کہا کہ زہر نکل جا، کیونکہ ہم نے کھانا کھانے کی دعوت قبول کی ہے، زہر کھانے کی دعوت ہم نے قبول نہیں کی ہے۔ اس کے کہنے پہ یہ زہر باہر نکل آیا۔ اب وہ ہندوستان کی عورت تھی، اس کی امی، عورتیں بڑی پکی ہوتی ہے، اگر کسی کے وہ دیکھ لینا چمتکار، ہاں، تو پھر وہ جلدی سے ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ جب سن لیا کہ کرامت دکھائی، زہر الگ نکال دیا ماں، تو کہنے لگی وہ تو اللہ کا فقیر، وہ تو سچا آدمی، تو نے جھوٹ کیوں کیا؟ تو نے دغا کیا؟ اگر تیرے اندر ہمت تھی تو بازو کی طاقت سے قتل کرتا، تو نے دغے سے کیوں کیا؟ کاش میں تجھے پیدا نہ کرتی، تیری جگہ میں سانپ پیدا کرتی۔ پیچھے سے حملہ کرنے والا میری اولاد نہیں ہو سکتا۔ بڑی گالیاں دی اس کی ماں نے، اس کو گالی خوب ڈانٹ پلائی۔ یہ سوچنے لگا کہ یہ ایسے ہو کیسے گیا کہ لٹ گیا ہے جو مسافر جا کے منزل کے قریب۔ میں نے تو اس قدر سب کچھ کیا تھا لیکن لٹ گیا، میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو وہ خوب پاگل جیسا ہوا اور دیوار سے سر ٹکرانے لگا کہ میں ماں کے تانے سننے سے پہلے مر کیوں نہیں گیا۔ اور اس کے دماغ پر ایسی گندگی تاری ہوئی اور ایسی جو ہے وہ خوف تاری ہوئی کہ وہ ٹینشن کی تاب لا کے دیوار سے سر ٹکراتا رہا، اور پھر وہ گٹری کھولی اور وہی زہر اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ دنیا نے غریب نواز کے جملے کو سچا ہوتے ہوئے دیکھا کہ کھانا ہم کھائیں گے، زہر بادشاہ کھائے گا۔ جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا، اس دن 700 لوگ سمانہ کے، اور 700 کون لوگ پتہ ہے؟ عوام میں سے نہیں، 700 مذہبی رہنما سمانہ کے، مذہبی رہنما، مذہبی لوگ وہ مسلمان ہوئے، اور ہزاروں کی تعداد میں سمانہ کی عوام مسلمان ہوئی۔ سرکار غریب نواز نے ایک ایسا شخص جو ان کا مذہبی رہنما تھا اس پہ نظر ڈالی، اسی وقت ولایت عطا کی، خلافت عطا کی، اور سمانہ کا علاقہ ان کو سونپ کر کے کہا یہ میری منزل نہیں ہے، میری منزل کہیں اور ہے، اور آپ روانہ ہو گئے۔ یہ شان کے ساتھ غریب نواز آئے۔ آج بھی ہو سکتا ہے
اگر آج بھی ہو جائے جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ سنیو، غریب نواز کے نقش قدم پر اگر آ جاؤ تو آج بھی ہندوستان ہمارا ہے، ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ یہ ملک میں فضل حق نے قربانی دی، انڈمان کی، سزا کاٹی، سب کچھ کیا۔ آؤ ہم اپنے ملک کے لیے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور ہم اللہ رسول کے فرامین کی طرف آئیں، پلٹیں اللہ رسول کی طرف، توبہ کریں، رجوع کریں، استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، گھروں کا ماحول بدلیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقہ تو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اچھا ہاں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تعلیمات، یہ حضور قبلہ قائد محترم کی تالیف ہے، اور اس میں انہوں نے حضور کی سیرت کا ایک گوشہ کہ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی شان رحمت للعالمین سے کونین کو، کائنات کو کیسے نوازا، اس میں یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ آپ وہ یہاں گجراتی زبان میں موجود ہے، آپ اس کو جاتے ہوئے لے کر جائیں، انشاءاللہ بہت سارے واقعات حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے آپ کو اس میں پڑھنے کو ملیں گے۔ اور ماشاءاللہ یہ کتاب تو ہر مسلمان کے گھر میں ہونا ضروری ہے، اور اس کو اپنے بچے کو پڑھائیے۔ اس کا نام ہے جاء الحق، علامہ احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے۔ اس میں عقیدے اور کچھ مسائل پر جو اختلافی مسائل ہیں، جو بدعقیدوں سے ہمارے ہیں، اس پر دلائل کے ساتھ بڑی بہترین گفتگو کی گئی ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور یہ واقعی جال حق ثابت ہوگی انشاءاللہ، کہ گھر میں جال حق آئے گی تو زاہق الباطل ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو آپ اس کتاب کو بھی ضرور لے کر کے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔